تو آزاد ملک میں رہتے ہیں ہم نا، یا تو بول دیں کہ آزاد نہیں ہے، نہ جمہوریت ہے اس میں. ایک دفعہ کوئی آ کے ڈکلیئر کر دے، ہمیں کہہ دے کہ آپ لوگ آزاد بھی نہیں ہیں اور جمہوریت بھی اس ملک میں نہیں ہے. ڈی نیوز ڈاٹ پی کے ساتھ میں ہوں کراچی سے وقاص خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں میڈم سائرہ بانو. میڈم بتائیے گا کہ سیاسی مہم کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ دھاندلی ہوئی اتنے حلقوں میں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کتنے آگے تک آپ جا سکتے ہیں اور گرفتاریاں ایک بار پھر شروع ہونے والی ہیں؟ گرفتاریاں کس کی؟ احتجاج جو کرے گا، جو باہر کیوں نکلے گا، احتجاج تو کرے اس گا؟ سے مطلب کیا کس ملک میں رہتے ہیں؟ تو آزاد ملک میں رہتے ہیں ہم نا، یا تو بول دیں کہ آزاد نہیں ہے، نہ جمہوریت ہے اس میں. ایک دفعہ کوئی آ کے ڈکلیئر کر دے، ہمیں کہہ دے کہ آپ لوگ آزاد بھی نہیں ہیں اور جمہوریت بھی اس ملک میں نہیں ہے، تو پھر ہم سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم آزاد ملک میں، جمہوریت مجھے حق دیتی ہے پرامن احتجاج کا. میرا یہ حق کوئی نہیں لے سکتا کہ کس چیز کی گرفتاری کریں گے. اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے اور اٹھائیں گے. عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. جو الیکشن ہوئے، جو ہم لوگ اس الیکشن سے پہلے سے شور مچا رہے تھے کہ یہ ایک منظم دھاندلی کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے اور یہ آگے چل کے الیکشن اس قسم کے ہوں گے، تو اس وقت کسی نے کان کیوں نہیں دھرا؟ ہم کریں گے ہمارا حق ہے. اچھا، کیا سمجھتی ہیں کہ جی ڈی اے نے سندھ میں کتنی نشستیں لی جو ان سے چھین لی گئی؟ کتنی نشستیں لی؟ دیکھیں، اگر زیادہ بات کروں گی تو آپ کہیں گے شاید میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہی ہوں، کہ جو میں نے گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھی ہیں، جو اپنے آس پاس کے 4-5 حلقے دیکھے ہیں میں نے، ویسے تو پورا ہوگا لیکن آنکھوں دیکھی کی میں بات بتا رہی ہوں، کہ وہاں پر تو لوگ ان کو مسترد کر چکے ہیں. کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ ٹولہ پکڑ کے کچھ ان کے جو جلسے جلوس میں وہیں سے لے گئے ادھر، ادھر سے لے گئے ادھر، لیکن ادروائز لوگ مسترد کر چکے ہیں. سب سے بڑی بات، میں آپ کو اپنی کیمپین کا میں تو خود گواہ ہوں کہ وہاں پر میں نے تو دیکھا نہیں اور مجھے تو خود پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. سیٹیں چھینی ہے، مینڈیٹ چھینا ہے ہمارا. میں تو کہتی ہوں کہ پوری کی پوری سیٹوں پہ چھینا ہے. اچھا، کراچی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کراچی میں جو نتائج آئے فارم 47، تو کیا لگا؟ شاکنگ نہیں تھا جی، یا شاکنگ تھا اس لیے کہ جو پی ڈی ایم کا عرصہ گزرا ہے اس میں جو ایم کیو ایم کی جو مقبولیت ہے وہ تو بالکل ہی میں نے تو نہیں اس کو دیکھا، اور عوام ایک طرح سے مسترد کر چکے تھے. اور اگر ایم کیو ایم کراچی میں ہے بھی تو وہ ایم کیو ایم لنڈن وہ ہیں. باقی ان کو میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کو خدا جانے کہاں سے سیٹس مل گئی، سوچنا پڑے گا. اچھا، کیا سمجھ رہی ہیں کہ جو ابھی حکومت بننے جا رہی ہے اور پنجاب میں تو ہو گیا ہے، حلف لے لیا ہے، تو ڈیلیور کر پائے گی یا عوام آپ کو نظر آ رہے ہیں نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں جی، ڈیلیور تو کوئی بھی گورنمنٹ جو آئے گی وہ نہیں کر پائے گی، اس لیے کہ جس قسم کا سارا یہ ہوا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو جو بھی پارٹیز تھی ان کی ترجیحات عہدوں کی بندر بانٹ پر تھی کہ کون سے عہدے. کیا کسی نے سوچا کہ سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچے کہ ملک کو اس مشکل سے نکالنا کیسے؟ ویسے تو 76 سال سے مشکل دور سے اور مشکل موڑ سے ہی ہم گزر رہے ہیں، کوئی سوچنے والا نہیں ہے. مگر وہی بات ہے کہ ہم عجیب ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں. پھر واپس سے آئی ایم ایف اس کا ملبہ پچھلی گورنمنٹ پہ، پچھلے والے اس سے پچھلے پہ ڈالیں گے، لیکن پسے گی عوام ہے. اب یہ عوام کو وہ ہوتا ہے کہ خدا کے واسطے اس بات پہ سیریس ہو کر اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے. اب ظاہر ہے ہر کوئی ہر وقت تو دھکے دے کے عوام کو نہیں نکال سکتا نا، عوام کو خود سوچنا چاہیے. توانا آواز تھی سائرہ بانو کی اسمبلی میں جو اس بار نہیں ہے، تو کیا کریں گی؟ اب کوئی نئی حکمت عملی یا دیکھیں، عوام کی جو بات ہے وہ تو میں کسی فورم پر بھی کر سکتی ہوں. اب اس کے لیے کیا اسمبلی ضروری تو نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتی. اچھا، عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ جیل میں ہیں کافی عرصے سے، اور جس طرح کی مہم چلی اور جس طرح کے ووٹ ملے، تو اس مہم کو آپ پاکستان کے لیے کس طرح دیکھتی ہیں؟ پاکستان کی عوام کو شعور آ چکے ہیں، اور اس سے پہلے جو بیانیہ بنایا گیا تھا ایک دن کا، وہ بیانیہ لوگوں نے دفن کر دیا ہے. اور لوگ اس جو کرپٹ جماعتیں جو پچھلے 76 سال میں پورے 76 سال تو نہیں، کیونکہ 35 سال تو آمریت رہی ہے ہمارے ملک میں، جو 35 سال سو کال جمہوریت تھی، تو عوام ان جماعتوں کو مسترد کر چکی ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت تھا وہ آپ نے 8 فروری کو دیکھا. اچھا، آخر میں یہ بتائیے، یہ جو موو جی ڈی اے اور دیگر جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں یہ لے کر چل رہے ہیں،
تو اس سے کیا امید ہے آپ کو؟ کیا لگتا ہے کہ اسمبلی میں آپ کو جو کوئی بھی سیٹیں ہیں وہ مل جائیں گی، اور اگر ملتی ہیں تو نئی حکومتیں کیسے بنیں گی؟ دیکھیں میرے خیال میں کوئی سیٹس کی بات نہیں ہے، اب بات سندھ کے عوام کے حقوق کی آ گئی ہے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ جو عوام کے حقوق پامال کیے گئے ہیں، تعلیم نہیں، صحت نہیں، اور جس طریقے سے یہاں پر سیٹوں کا بیوپار ہوتا ہے، پوسٹنگ کا بیوپار ہوتا ہے، اور ابھی جیسے ابھی یہاں پر نواب شاہ میں کون سی یونیورسٹی ہے، اس میں بچوں کو صرف جی ڈی اے کو ووٹ ڈالنے پر رسٹیگیٹ کیا گیا ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ اب جو جنگ ہے نا وہ حقوق کی ہے، سیٹس کی نہیں ہے، ٹھیک، بہت باقی جو قیادت کا فیصلہ وہ میں کیا شکریہ۔